چھٹی صفت دعوت اللہ۔ دعوت اللہ سے یہ چاہا جاتا ہے کہ ہماری جان اور مال کی ترتیب صحیح ہو جائے۔ ہر انسان کو اللہ نے دو نعمتیں دی ہیں، جان اور مال۔ مومن کے جان اور مال کو اللہ نے جنت کے بدلے خرید لیا ہے۔ جان اور مال اللہ کی دی ہوئی امانت ہے، اسے ہم اپنی مرضی کے مطابق استعمال کریں گے تو قرآن پاک کے فیصلے کے خلاف ہوگا۔ جب تک امت کے جان و مال کا استعمال صحیح تھا، دین دنیا میں سرسبز و شاداب تھا۔ جب سے جان اور مال کا استعمال غلط طریقے سے ہونے لگا تو غیر محسوس طریقے سے دین زندگی میں سے نکلتا چلا گیا۔ شریعت کو اٹھا کر دیکھو تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اور صحابہ رضی اللہ عنہ نے جان اور مال کہاں لگایا؟ پتہ چلے گا کہ اپنے آپ کو سب سے زیادہ دین پر لگایا، پھر بیوی بچوں پر لگایا، اور وہاں سے وقت بچا تو اپنی کمائی پر لگایا، اور جو کچھ کمایا اس کو زیادہ سے زیادہ دین پر لگایا۔ وہاں سے بچا تو بیوی بچوں پر لگایا، اور وہاں سے بچا تو اپنے آپ پر لگایا۔ اس طرح دین کی محنت کریں گے تو اللہ تعالیٰ بغیر محنت کے مال دیں گے، اور بغیر مال کے چیزیں دیں گے، اور بغیر چیزوں کے کام بنائیں گے۔ ہماری جان اور مال کی ترتیب صحیح ہو جائے، اس کے لیے بزرگان دین نے ایک ایسی ترتیب بتائی ہے۔ زندگی کے مشغولی میں سے نکل کر جلد سے جلد 4 مہینے اللہ کے راستے میں لگائے، اور اس کے نور کو باقی رکھنے کے لیے ہر سال 40 دن لگائے، اور اس کے نور کو باقی رکھنے کے لیے مقامی 5 کام پابندی کے ساتھ کرے۔ حاصل کرنے کا طریقہ: دعوت اللہ کی حقیقت کو ہماری زندگی میں لانے کے لیے 3 لائن کی محنت ہے۔ پہلا کام، لوگوں میں چل پھر کر اللہ کے راستے میں نکلنے کی خوب دعوت دی جائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ کے راستے میں تھوڑی دیر کھڑا رہنا شب قدر میں حجر اسود کے سامنے عبادت کرنے سے بہتر ہے۔ ابن حبان۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک صبح یا ایک شام اللہ کے راستے میں نکل جانا دنیا اور مافیا سے بہتر ہے۔ بخاری شریف۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تھوڑی دیر اللہ کے راستے میں کھڑا ہونا اپنے گھر کی 70 سال کی نماز سے افضل ہے۔ دوسرا کام، عملی مشق کرنا۔ ہر سال 40 دن کا اہتمام کرے، مقامی کام پابندی کے ساتھ کرے، آنے والی جماعت کی نصرت کرے، ہفتے واری اجتماع میں تام اور قیام کے ساتھ شرکت کرے، مشورے جوڑ اور اجتماع میں پابندی کے ساتھ شرکت کرے۔ تیسرا کام، دعا کرنا۔ دعوت اللہ کی حقیقت کو دعاؤں کے ذریعے سے رو رو کر اللہ سے خوب مانگے۔ خلاصہ: یہ 6 صفات صرف بیان کرنے کے لیے نہیں بلکہ محنت کر کے اپنی زندگی میں لانا ہے۔ اس کے لیے جب بھی دعوت دے تو 6 صفات کی حقیقت کو سامنے رکھ کر دعوت دے۔ بات کرنے والے کے سامنے اگر 6 صفات کی حقیقت نہ ہوں گی، صرف 6 صفات کا علم ہوگا، تو اس علم کی وجہ سے دوسروں کی اصلاح کی نیت ہو جائیں گی، اپنی اصلاح کی نیت نہیں رہیں گی، جس کی وجہ سے خود اس کی اپنی دعوت سے اس کا یقین نہیں بنے گا اور دوسروں پر اس کی دعوت کا اثر بھی نہیں ہوگا۔ اگر دوسروں کی اصلاح کی نیت ہوگی تو 2 بات کے علاوہ تیسری بات نہ ہوگی، یا تو لوگ دعوت قبول کر لیں گے یا انکار کریں گے۔ اگر بات قبول کر لی تو دعوت دینے والے میں عجب اور کبر آئے گا، اور اگر بات قبول نہیں کیا تو غصہ آئے گا یا مایوسی آئیں گی، اور جب مایوسی آئیں گی تو خود کام کو ہی چھوڑ بیٹھیں گا۔ اصل میں دعوت کے ذریعے سے اپنے یقینوں کی تبدیلی مقصود ہے، اس لیے جس صفات کی دعوت دے اس صفات کی حقیقت کو سامنے رکھ کر دعوت دے۔ اپنے یقین کی تبدیلی کی نیت سے دعوت دیں گے تو اللہ پاک اس دعوت میں وہ تاثیر پیدا فرمائیں گے جو دوسروں کی ہدایت کا ذریعہ بنیں گی، اور اس کی اپنی دعوت میں کوئی کمی نہیں آئیں گی۔ اور پرہیز کے طور پر لایانی سے بچنا، یعنی ایسے کاموں اور ایسی باتوں سے بچنا جس سے نہ دنیا کا فائدہ ہو نہ دین کا۔ جس طرح بیمار آدمی کو دوا کے ساتھ پرہیز بتایا جاتا ہے تاکہ جلدی صحت ملے اور تندرستی بڑھے، اسی طرح 6 صفات کے ذریعے جو دین ہماری زندگی میں آ رہا ہے اس کی حفاظت کے لیے گناہوں کے ساتھ ساتھ فضول کام اور فضول باتوں سے بچے، تاکہ نیکیوں کی حفاظت ہو اور نیکیوں میں بڑھوتری ہو۔
फजूल बात नेकियों को इस तरह खा जाती है जिस तरह आग सूखी लकड़ी को खा जाती है, या जैसे उस तरह बालों को उड़ा देता है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, जो अल्लाह पर और आखिरत के दिन पर ईमान रखता हो उसको चाहिए कि खैर की बात कहे या खामोश रहे। बुखारी शरीफ। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, जो शख्स दो चीज़ों का ज़िम्मा ले के गलत जगह पर इस्तेमाल नहीं करेंगे तो उसके लिए जन्नत का ज़ामिन हूँ, एक ज़बान दूसरी शर्मगाह। बुखारी शरीफ। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, आदमी सिर्फ लोगों को हंसाने के लिए कोई ऐसी बात कह देता है जिसमें कोई हर्ज नहीं समझता, लेकिन उसकी वजह से जहन्नम में ज़मीन व आसमान के दरमियानी फासले से ज़्यादा गहराई में पहुंच जाता है। मुस्नद अहमद। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बंदा जब तक अपनी ज़ुबान की हिफाजत न कर ले ईमान की हकीकत को हासिल नहीं कर सकता। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम से नकल किया गया है कि अगर कलाम यानी बात करना चांदी है तो सुकूत यानी चुप रहना सोना है। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं, जो शख्स फजूल कलाम बात छोड़ देता है उसको हिकमत अता की जाती है। जो शख्स फजूल देखना छोड़ देता है उसे खुशूए क़ल्ब इनायत किया जाता है। जो शख्स फजूल खाना तर्क कर देता है उसे इबादत की लज्जत हासिल होती है। जो शख्स हंसी तर्क कर दे उसको रौब और दबदबा अता किया जाता है, और जो शख्स मजाक और बेजा दिल लगी तर्क कर देता है तो उसके दिल में ईमान का नूर जलवागर होता है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और ऐसे वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जज़ाकल्लाहु खैर।